الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بزرگ اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ عزوجل، الحمدللہ عزوجل، مدنی چینل جو کہ آپ کا مدنی چینل ہے، عید کے پر مسرت موقع پر عید کی خوشیوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے پیارے پیارے سلسلے پیش کر رہا ہے، اور انہی سلسلوں میں ایک پیارا سلسلہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کا ہے، اور آج ہمارے بزرگ اسلامی بھائی عید منانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جن کو دنیا کہتی ہے نگران شورا۔ اب انشاءاللہ عزوجل ان قریب ہمارے نگران شورا تشریف لے کر آئیں گے، اور بہترین قسم کا سلسلہ مجھے امید ہے کہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ عزوجل ہماری دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دعوت اسلامی میں امیر طبقہ بھی ہے اور غریب طبقہ بھی ہے، درمیانہ طبقہ بھی ہے، بچے بھی ہیں جن کو مدنی منع کہتے ہیں، اور نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں، اور جو لڑکپن کی عمر میں وہ بھی ہیں، اور جو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو فل بوڑھے ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ تو نگران شورا تشریف لائیں گے تو ہم کچھ پلاننگ کر لیتے ہیں ان کے آنے سے پہلے۔ کیا کیا کریں گے بھائی؟ نگران شورا تشریف لائیں گے تو آج جو ہے نا اپنے دل کے سوالات کریں گے، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہاں ہوتے تھے شیشے وغیرہ میں مدنی چینل پہ، یہ کہ دنیا جہان سے معتکفین بزرگ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، مدنی چینل کی سکرین پہ دیکھا ہوگا، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آج نگران شورا یہاں ہوں گے اور آپ بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر اپنے انشاءاللہ دل کی ہم باتیں کریں گے، سوالات کریں گے، پھر ہو سکتا ہے نگران شورا بھی آپ سے سوال کر لیں۔ اچھا جی، نگران شورا نے اگر آپ سے سوال کیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا تو وہ تو تحفہ دے دیں گے، اور لیکن اگر ایسا ہوا نگران شورا نے آپ سے کوئی سوال کیا، آپ جواب درست نہیں دے سکے، تو آپ کیا تحفہ دیں گے؟ کیونکہ آپ وہ تحفہ تو نہیں دے سکتے نا، پیسوں والے تحفے نہیں دے سکتے، مدنی فیس دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے ذہن میں مدنی فیس تیار رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی اصالِ ثواب بھی بہت جمع ہوگا۔ اب یہ ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ہو رہی ہیں ختم، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار وہ تشریف لا رہے ہیں، ہیرو میں ہیرا۔ کہاں بھائی؟ ابھی تو نگران شورا کو دیکھا نہیں ہے، ابھی تو دیکھا نہیں ہے، اتنا جوش ہے، دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، یہ دیکھیں، وہ دیکھیے بھائی۔ جی راستہ بھی دے دیں۔ نگران شورا کو آگے کی جانب آنے دیجئے، اب راستہ دے دیجئے، آگے کی جانب آنے دیجئے، راستہ دیجئے۔ بیٹھیں بیٹھی آئیے میرے سونا مرشیدہ عمران بڑا سونا، میرے سونا مرشیدہ عمران بڑا سونا، ببر کے ساری شیخ کی امر
شیر عطار کی آمد، شیر عطار کی آمد، شیر عطار کی آمد، شیر عطار کی آمد، شیر عطار نور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نظر اتاروں گا. عيد سعيد عيد سعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله اے روزدارو عید ہے آئی اے رضوان بھائی سیدھی تو یہ ہوگا ایسے ہی. آپ کا امی نے کیا ایسے ہی. مغفرت کے سامان رضوان بھائی یہ سیدھی تو نظر سیدھی الٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ میں دونوں الٹے بھی ہوتا ہے. عيد سعيد عيد سعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. اب ہم جو ہے نگران شورا کے انشاءاللہ تعالی مدنی پھول سنیں گے نا. اب تشریف رکھیں. روزدارو عید ہے آئی اے روزدارو عید ہے آئی مغفرت کے سامان لائی مغفرت کے سامان لائی. نگران شورا یہاں سے یہاں تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ ماشاء اللہ. ہمیشہ آپ مسکراتے ہو، تبسم میں رہے ہمیشہ. یہ ہے میرے پیر کا فیض. سبحان اللہ. میرے سونے سونے مرشد دا نگران بڑا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا نگران بڑا سونا، نگران بڑا سونا، نگران بڑا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا نگران بڑا سونا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آگ کے دریا سے گزرتے ہیں نا، جی میں محبتوں کے دریا سے گزرتا ہوں. جائے نگرانی شورا، جائے نگرانی شورا، جائے ہو نگرانی شورا. سبحان اللہ. شفقتوں کے دریا سے گزرا ہوں، سبحان اللہ. محبتوں کے گلستان سے گزر کر آیا ہوں، پیار و محبت کی خوشبوؤں کے شہر سے گزر کر آیا سبحان اللہ. ہوں. ظاہر ہے اچھا ہی گزر کر آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ چاہتا ہوں پورا زندگی پر ہم لوگ کیسے پتہ نہیں اگلے سال ہوئیں گے یا نہیں. اللہ کریم ایمان اور عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ سلامتی بھی نصیب فرمائے اور ایسی کئی رمضان عطا فرمائے. آپ کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. شوال المکرم سے لے کر یعنی جیسے ہی رمضان شریف ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تب سے لے کر آنے والے رمضان تک یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ رمضان سے ملا دے صحت اور عافیت کے ساتھ. پھر جب رجب المرجب کا مہینہ آ جائے تو رجب اور شعبان المعظم میں یہ دعا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور انشاءاللہ یوں دعائیں کرتے کرتے رمضان کو یاد کرتے کرتے ایک بار پھر رمضان سے مل جائیں گے. پچھلے سالوں میں ایک ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہر سال اعتکاف بھی کرتے تھے، مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرتے تھے، کھارا در کے تھے حنیف بھائی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے گا. انتقال ہو گیا بیچاروں کا. اللہ کریم ان کو گھری کے رحمت فرمائے. دیکھیں یہ تو اب ایک زندگی کا حصہ ہے نا. گھروں میں دونوں کام ہوتے ہیں، ولادت بھی ہوتی ہے، میت بھی ہوتی ہے. کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے. یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے. ہم آئے ہیں جانے کے لیے اور جو بھی آئے گا وہ جانے کے لیے.
تو یہ ایک دروازے بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک آنے کا دروازہ، جہاں جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ضرور، وہ جانا ہی ہے۔ اللہ بس ایمان پر ہمیں دنیا سے اٹھائے، اور اللہ ایسے مقدر ہمارے کرے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو مدینے میں ہو، آقا کے جلووں میں ہو، آقا کے قدموں میں ہو، زبان پر درود و سلام ہو، کلمہ طیبہ ہو، اور بس اسی میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اللہم آمین۔ جنت و بقیع میں ہمیں مدفن نصیب ہو جائے، ہے کہ یہ نا مدینے میں مرنے کی تمنا کرنی چاہیے کہ اس میں شفاعت کی بشارت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، کس کو کب ایسا نصیب کھل جائے اور ہمیں وہاں پہنچنا نصیب ہو، ایمان اور عافیت پہنچنا نصیب ہو۔ دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی پریشانی کا دوران کتنا ہی لمبا ہو، ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہاں موت ہے، پھر مرنے کے بعد موت نہیں ہے، مرنے کے بعد موت نہیں ہے۔ اللہ بے حساب مغفرت سے نوازے۔ یہ ایک واقعہ مجھے ملا، میں نے کہا آج آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا ابو یوسف غسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز وہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے غسولی، آج میں نے ایک بہت عجیب و غریب بات دیکھی۔ آج میں قبرستان میں کھڑا تھا کہ ایک قبر اچانک کھل گئی، اور ایک سفید ریش یعنی سفید داڑھی والا شخص اس میں سے ظاہر ہوا، اور اس کے سفید بالوں میں سرخ مہندی لگی تھی، ریڈ لال۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم بن ادم، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی خاطر زندہ کیا ہے، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیے۔ میں نے کہا، ما فعل اللہ بکا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا، میں اللہ کریم سے اس حال میں ملا کہ میرے اعمال برے تھے، میں برے اعمال کے ساتھ میں اپنے رب سے ملا۔ اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا، میں نے 3 باتوں کی وجہ سے تجھے بخش دیا، میں نے 3 باتوں کی سبب تیری بخشش کر دی۔ وہ 3 باتیں کیا تھی وہ سنیے۔ پہلی بات، تو مجھ سے اس حال میں ملا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا تھا تو بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ دوسری بات، تو مجھ سے اس حال میں ملا ہے کہ تیرے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اور تیسری بات، تو مجھ سے اس حال میں ملا ہے کہ تیرے سفید بالوں میں سرخ خضاب یعنی سرخ، تیری داڑھی سرخ تھی، تو نے سرخ رنگ کیا ہوا تھا، داڑھی تو نے لال کی ہوئی تھی، اور مجھے حیا آتی ہے کہ اس شخص کو آگ کا عذاب دوں جس کے سفید بالوں میں سرخ خضاب لگا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ واپس قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ حضرت سیدنا غسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے ابو اسحاق، کیا آپ مجھے اس قبر پر نہیں لے چلیں گے؟ فرمایا، غسولی، تیرا بھلا ہو تو اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ درست کر لے تو وہ تجھے بھی عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ حکایت عیون الحکایات 2 جلد کے پیج نمبر 194 پر لکھی ہے۔ یہ عیون الحکایات، یہ مقتۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ حکایات، اس میں واقعات ہیں، پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کریم نے کیسا اس بزرگ پر کرم فرمایا۔ 3 سبب اس کی بخشش کے بیان ہوئے کہ
وہ بزرگ تھے سفید داڑھی والے تھے, وہ سفید داڑھی انہوں نے لال کی ہوئی تھی. ماشاءاللہ امیل سنت پیر و مرشد فرماتے رہتے مہندی لگاؤ مہندی لگاؤ. سفید بال والوں سے بھی اللہ حیا فرماتا ہے. ایک شخص کو قبر میں اس کو جب دفن کیا گیا, وہ جوان تھا مگر بوش مذاق و مسخریاں کرتا تھا. لیکن اس کا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ دیکھ میرے پاس کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں, جب میں قبر میں جاؤں نا تو میری کالی داڑھی پر تو سفید آٹا چھڑک دینا. اس کے دوست نے کہا تجھے قبر میں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ بولا مذاق تو نہیں سوچ رہا, لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے. تو کیا جب میں تو ابھی جوانی میں جا رہا ہوں, میرے بال سفید تو ہوئے ہی نہیں, لیکن کچھ اس رب کی رحمت کو ابھارنے کا کوئی انتظام ہی کر لوں. تو اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کو بخش دیا. رحمت حق بہا نامی جویت, رحمت حق بہا نامی جویت. اللہ کی رحمت یہ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کو وہ کریم ہے, اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے, اس کے کرم پر نظر رکھنی چاہیے. اور وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے اس کے بھی اپنے فضائل ہیں. تو اللہ کریم نے آپ کو ایک عمر تک پہنچایا ہے اور الحمدللہ ہم اسلام میں ہی اس حال تک پہنچے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے سروں پر اس وقت امامہ شریف سجا ہوا ہے. آپ شکر ادا کریں اللہ کے کرم سے آپ کے چہرے پر داڑھی ہے. آپ کی عمر کے کئی لوگ ہیں جو شاید مدنی چینل پر دیکھ بھی رہے ہوں, نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے نہ ان کے سر پر امامہ ہے. ان میں ایک تعداد ہے جو شاید نماز بھی نہیں پڑھتی ہوگی, ان میں ایک تعداد ہے جو شاید فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتی ہوگی. یعنی بہت سارے ایسی چیزیں جو بڑھاپے میں ساتھ آتی ہیں, غصہ, چڑچڑاپن, عدم برداشت, بہت ساری چیزیں جو بڑھاپے میں ساتھ آ جاتی ہیں. لیکن گناہوں کی عادت کا چھوٹ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا شکر ہے آپ کو اور مجھے, ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. اور ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ اللہ کی کرم سے آپ کو اور ہم سب کو پیر و مرشد امیل سنت کا دامن ملا, ان کے صدقے گوشت پاک کا دامن ملا ہے. تو میں کہوں گا کہ ہمارے آپ کو خاص طور پر دیکھ کر میں کہوں گا کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا وہ بزرگی سنور گئی, بزرگی سنور گئی نا. پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا, آ پہنچا میں بھی سن کر اتار رہنما. ہاں الحمدللہ امیل سنت, اصل میں نے دیکھا امیل سنت کو, میں کوئی سوچ سمجھ کر تو آیا نہیں ہوں, لیکن ویسے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, میں نے دیکھا امیل سنت کو. انہوں نے واقعی کمال کیا ہے کہ انہوں نے جو بزرگوں کے اور 60+, 70+, 60 سے اوپر لوگوں کے لیے عاشق رسول کے جو انہوں نے اپنی شفقتوں اور برکتوں کو جو دروازے کھولے نا, اس میں دعوت اسلامی والوں کے لیے بڑا اس میں سب, ہم جیسوں کے لیے بھی. میں تو خیر اب 50 کے قریب پہنچ رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر آتے سال آپ اور ہم بیٹھے رہے, اللہ نے بیٹھنا نصیب کیا, تو اگر زندگی با خیر ہی اور ہم اسی طرح خیر و عافیت کے ساتھ آگے بڑھتے گئے تو اگر اگلے سال بیٹھے تو شاید میں 50 کا ہو چکا ہوں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک عمر ہوتی ہے 50 آدمی, مطلب کہ 100 کی عمر پہ تو اب کوئی پہنچتا ہوں با مشکل ہی ہے. اب تو تقریباً 100 سے پہلے ہی مطلب کہ عموماً رخصت بندہ ہو جاتا ہے. تو 70, 75, 60, 65 اس طرح کی چلتی ہے. 80 تک بھی اب بہت مشکل پہنچتا ہے. تو ایوریج دیکھے تو اب زندگی اگر ایسی کوئی ہے بھی تو اب رہے کتنے گئے سال, میجورٹی وقت تو گزر چکا نا, اکثریتی وقت. تو امیر سنت نے ایک بڑا کمال کیا کہ آپ نے یہ جو چیز جو بزرگوں کے لیے شفقتیں, پھر ایک بڑے خوبصورت اور منفرد جو انہی کو لائق ہے, ان کو زیب بھی دیتا ہے, جو یہ فرماتے ہیں کہ میری برادری میرا حسن زن ہے, میرا حسن زن ہے. دیکھو حسن زن پیر سے تو رکھے گا نا بندہ,
میرا حسن زن ہے، کیا پتہ قیامت کے روز ندا کی جائے، الیاس تیری برادری والوں کو بھی تو لے جا۔ یعنی میں ایز اے اتاری ایک مرید ہونے کی حیثیت سے میں یہ حسن زن رکھتا ہوں۔ بندہ پیر سے تو حسن زن رکھے گا نا، کہ حسن زن رکھتا ہوں کہ مجھے کہا جائے، یعنی یہ امیر سنت تو قیامت کے روز کہا جائے۔ اللہ کی رحمت پر امید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو میں اپنے رب سے یہ اچھا گمان کرتا ہوں، میرا یہ حسن زن ہے کہ، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ تو میں اپنے رب سے گمان کرتا ہوں اچھا، کہ اللہ قیامت کے روز میرے پیر و مرشد کو یہ فرمائے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلام صادق، اپنے عاشق صادق میرے پیر و مرشد کو یہ فرمائیں کہ الیاس جو تیرا ہے لے جا، جنت میں لے جا، تیرے والوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور یہ ندا ہو جائے کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ عز و جل ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ ماشاءاللہ ہاتھ اوپر کیے ہوئے، کمپیوٹر بن کر آئے مدنی مذاکرے میں، امیر السنت نے جو ہے وہ دعا کی برکت سے حج کا ٹکٹ عطا ہو گیا۔ امیر السنت ان سے محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ، یہ امیر السنت سے محبت فرماتے ہیں، اور آج جو ہے عید کے موقع پر آپ کو اس انداز سے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، مسرت ہو رہی ہے، شادمانی ہے، اور کچھ تیاری سے بھی آئے ہیں، ان کے کچھ دل کے ارمان ہیں، کچھ سوالات بھی کریں گے آپ سے۔ لبیک۔ سب سے پہ میرے میٹھے میٹھے مرشد دا عمران بڑا سونا، میرے میٹھے میٹھے مرشد دا عمران بڑا سونا، میرے میٹھے میٹھے مرشد دا عمران بڑا سونا، میرے میٹھے میٹھے مرشد دا، میرے میٹھے میٹھے مرشد دا، میرے میٹھے 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 اتار بڑا سونا، میرے میٹھے میٹھے مرشد دا عمران بڑا سونا۔ ماشاءاللہ ہمارے عبد الماجد باپو ماشاءاللہ، ان کو بھی جو ہے امیر السنت باپو کو ٹکٹ کرسی دے دیں، باپو کے یہ سوال لے کر آئے ہیں۔ تو سادات و سید ہو، ان کو کرسی دے دیں۔ ایک تو ویسے ہی مجھے نیچے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اب سلسلہ بنانا ہے تو بیٹھ گیا اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ جو سادات و سید ہوں ان کو کرسی دینی چاہیے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کو ہاں دینی چاہیے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ باپو کو جو بھی سید ہوں مہربانی کر کے پلیز اوپر بیٹھیے گا۔ چلو 6 سے 7 کرسیاں لیں، یہ کرسی بیٹھیں، پھر میں بھی بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ نہیں آپ بیٹھے ہیں، ہاں ایک ہی بات ہے، کرنے ارے بیٹھے ہیں آپ بھائی، کیا ارمان نکالنے دو۔ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان غوثیہ جاری رہے گا۔ جی باپو۔ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بیٹھ اللہ جائیے، وبرکاتہ۔ ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میں کچھ شرمندہ ہو رہا تھا تو اچھا میں شرمندہ ہو جاؤں؟ اچھا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، بیٹھ جائیے۔ سب سید ہے نا، اب بیٹھ۔ سید تو سید ہوتا ہے نا، وہ تو اجازت دے۔ یہ آپ کی کرم نوازی بہت بڑی۔ نہیں کرسی آ رہی ہے، چلو کرسی آ جائیں گے۔ ہم سب کو سیدوں کا ادب کرنا چاہیے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ چلے سید صاحب جو بھی سید ہیں برائے کرم کرسی پر آ جائیں، یا جو بزرگ بھی کرسی پر بیٹھنا چاہیں ان کو آپ کے لیے کرسی منگوا لیتے ہیں۔ سب کا نیچے بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے،
मेरी मजबूरी ये कि सिलसिला देना है, हाँ रिपोर्ट जी, करना है, बिल्कुल, तो बैठना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सैयद भी हैं ना पठान भी हैं, और मेरे आला हज़रत ये पठान थे। हाँ मेरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पठाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या कहते हैं खाना, वो खाना मैं कुर्बान जाऊं, उसको क्या बोलते हैं? तोर तो जुल्फान लरे, तोर तो जुल्फान लरे, तो पखपुल गुले औ द गुल गुंदे यारान लरे, तोर तो जुल्फान लरे। वाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा भी कर दो। तर्जुमा करो, खड़े हो। यही करेंगे खाना तर्जुमा उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाब है और उसके माइक जो करिए। यार है वो भी गुलाब है। सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह जी बापू। हाँ और कोई सैयद? आप तो बैठ जाएं, अब तो बैठ गए ना सैयद, बैठ जाएं आप। ये भी सैयद साहब हैं। वही बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। जी आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं हमारा। उसके बाद हम भी अपने माँ बाप से बड़ी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमारे दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे बड़े बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते थे। मगर अब हमारे वालिद साहब या हमारी शादी करते हैं, फिर दुनिया चले जाते हैं। अब हम जवान हुए, अब हमने शादी करी, और जो शादी कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमें औलाद भी देता है। जब औलाद देता है तो हम उनकी परवरिश करते हैं। अब परवरिश करने के बाद अल्लाह ताला उनको भी औलाद देता है। अब वो हम क्या होते हैं कि पोता पोती वाले बन जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम जब जवानी में अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मदनी चैनल वालों को भी मैं ये बता रहा हूँ कि बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसी जैसी हमारी उम्र ढलती जाती है तो हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम फिर क्या होता है इमरान साहब कि हम ये कहते हैं कि मैं हुक्मरान हूँ इस घर का बड़ा मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा। अब औलाद जो है वो क्या समझेगी? तो मैं आपसे ये फूल लेना चाहता हूँ कि हम बुजुर्ग लोग जितने बैठे हैं और जो मदनी वाले चैनल बुजुर्ग देख रहे हैं, उनको आप ऐसा मदनी फूल दें कि वो बुजुर्ग उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे, उनका घर जन्नत का गहवारा बन जाए, अमन का गहवारा बन जाए। हाँ, अमन का गहवारा बन जाए। अर्ज करता हूं, देखिए इसके लिए जैसे आपने खुद ही बापू कुर्सी, मैं अर्ज करता हूं आपको, असल में इसमें जैसे बापू ने भी अभी इरशाद फरमाया ना कि हमें गुस्सा आ जाता है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारी ही चलनी चाहिए। देखिए ये चीज़ तो आपने पहले भी नहीं की थी, तो अब भी ना करें। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, वालिद हैं, जो पहले भी ऐसा नहीं करते थे। कभी घर लेना था तो आपने मशवरा किया था, शादी करनी थी बच्चों का मशवरा किया था, कुछ और काम करने थे तो आपने मशवरे किए थे। तो अगर आज भी जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 65 प्लस 70 प्लस 70 से ऊपर 80 के, उनको चाहिए कि अगर वो कुछ चाहते हैं तो मशवरा करें। मशवरा, देखो मशवरा ये होता है कि मशवरे में हुक्म नहीं होता। मशवरे में ये जहन नशीन रखें कि मशवरे में हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो ना हो। तो अगर ऐसा है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा। जो बच्चे चाह रहे हैं या कोई और चाह रहा हो और वो होना खिलाफ शरीयत नहीं है तो ठीक है, मदीना मदीना। देखिए मैं आपको एक रिवायत बयान करता हूं जिसका मुझे खुलासा याद है, अब इस पर तसल्ली से समझिएगा। एक खातून जो निकाह में थी साहबी के, वो किसी सूरत वो उनका वो एक सा सिलसिला हुआ कि अब उनके पास इख्तियार आ गया कि वो इनके निकाह में रहें या ना रहें। उनके जो शोहर थे ना, वो यही चाहते थे कि ये मेरे निकाह में रहें, बहुत चाहते थे, वो नहीं चाहती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया कि आप इन्हीं के निकाह में रहें। तो इन्होंने दो सवाल किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या मशवरा? क्या सवाल किया? आपका हुक्म है या मशवरा? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी सिफारिश है, यानी मेरा हुक्म नहीं है, मेरी सिफारिश है।
تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، بات ختم ہو گئی. یعنی آپ سمجھیے کہ سرکار، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہوئے؟ کیا کوئی ان کے لیے کوئی حکم شریعت تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک سفارش تھی، ایک مشورہ تھا. تو یہ چیزوں کو آپ ذرا غور سے سمجھیں. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں اپنی اولاد سے، آپ کوئی بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے، یا گھر میں کوئی سی بات ہوتی ہے تو اس کو یوں نہ کہے کہ میں نے کہہ دیا بات ہے تو ہو جانا چاہیے، ایسا نہ کریں. پھر دوسری بات، ہم تھوڑا سا احساس کمتری میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم یوں کریں گے تو شاید ہماری پوزیشن بہتر رہے گی. پوزیشن محبت سے بہتر ہوتی ہے، غصے سے کبھی بہتر نہیں ہوتی. محبتوں سے رہیں، پیار سے رہیں. پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. ہر تھوڑے تھوڑے سالوں کے بعد 5 10 15 سالوں میں جو ہے نا، حالات بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، زندگی کے انداز بدلتے ہیں. آپ کے رہن سہن کے انداز میں اور ہمارے رہن سہن کے انداز میں بھی فرق ہے. ہمارے رہن سہن کے انداز میں اور آج ہماری اولاد کے رہن سہن کے انداز میں فرق ہے. کل 15 20 سالوں کے بعد ان کے رہنے سہنے کے انداز میں اور ان کے ماں باپ کے رہنے کے انداز میں فرق آتا ہے. ہر 5 10 15 سالوں میں کچھ نہ کچھ فرق آتا رہتا ہے. تو یہ مزاجوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. اب آپ کو بولے کہ آج ٹھیک ہے 2 روپے کا انڈا لے کر آ جاؤ، تو آپ کا انڈا لا سکتے ہیں؟ آپ یہ ضرور کہیں ہمارے دور میں 1 روپے کا انڈا ملتا تھا. تو بابا آج نہیں ملتا. ہمارے دور میں 8 آنے کی ڈبل روٹی ملتی تھی، آج لے کر آ جاؤ بھائی. ہمارے دور میں 2 روپے کا لیٹر دودھ مل جاتا تھا. اب بھائی اب 2 روپے کا تو کوئی 2 4 قطرے ہی لے کر آ جاؤ دودھ کے، نہیں ملتا نا. تو یوں آج آپ نہیں ملتے کیونکہ بدل گیا نا. تو چیزیں بدل جاتی ہیں، دور بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے ساتھ شفقت، محبت، پیار. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے، اولاد کو لگتا ہے جب بھی جائیں گے نا کلاس ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں بعض وقت بچے قریب نہیں آتے. جب بھی جائیں گے پہلا سوال ہو کہاں تھے، پہلا سوال کیوں نہیں آئے، دوسرا سوال ہاں دوسرا، تیسرا آج یاد آئی ہے، تیسرا سوال کہاں جھک مار رہا تھا، چوتھا سوال اپنے باپ کا احساس نہیں ہے، 5واں سوال اب کھڑے کیوں، بیٹھ جاؤ، 6ٹھی دھمکی. اب 6 7 چیزیں جو اس کو مسلسل ملی تو وہ کیا کرے گا، بہت پیارا ہوگا تو ہاتھ چومے گا، معافی مانگے گا. اب جب بھی آنے والا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ پہلے 6 بم گریں گے، اس کے بعد کچھ حالات سازگار ہوں گے. ہونا کیا چاہیے، چلے ٹھیک ہے اس سے بیچارے تو بھول ہو گئی. اولاد کو چاہیے کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو بار بار دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، خیال رکھتے تھے، اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگ ماں باپ کو دیکھے، پوچھے، خیال رکھے. مگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ جب بھی آئے نا، بھلے 2 مہینے کے بعد آیا، آؤ آؤ بیٹا، آؤ آؤ، ماشاء اللہ بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری، بیٹا اچھے ہو نا، ماشاء اللہ، چلو اللہ بیٹا تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، اللہ تمہیں پھلتا پھولتا رکھے. ہاں بیٹا ماشاء اللہ. اب اپنی کوئی داستانیں نہ سنائیں، کیونکہ نہ کریں یہ اس کو آنے دے بھی آپ کے قریب. اس کو لگے گا کہ میں جب بھی جاؤں گا میرا باپ مجھے دعائیں دے گا، میری ماں مجھے دعائیں دیں گی. یہ آپ کے قریب آئیں گے. جب یہ آپ کے قریب آئیں گے نا تو وہ آپ کی کیفیت خود بخود ختم ہو جائے گی، شکوہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف تھی. مطلب یہ ہمیشہ یاد رکھے، کانٹے کوئی نہیں پکڑتا، جس کو دیکھو پھول ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ برداشت کریں، صبر کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، نارمل رہنے کی کوشش کریں. مگر میں ان کی اولادوں سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ ان بزرگ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا راستہ لو. یہ جنت کا دروازہ ہیں. ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی کسی بھی سختی پر صبر کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جب یہ بزرگی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہو. تو یہ ہو جاتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہیں،
اگر آپ نے بھی کوئی بڑی عمر پائی تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بیچی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عرض دادا جی پښتو چې کاغه ورتیاي ما سپین کنډای ازویا سجګای ورتیاي و ما پستوکای ازویا بیا چې پلار کله بوډا سي کنه ما دغه هرز ده بیا نه مور خدمت کوي نه پلار ول کوي بچای بچای دوره په نیاز ساتي چې دای په نیاز باندې چې ځای نه وته خوشيري لکه کاغه خو توره ده دا ورتیاي ما سپینه بچیا سجگای ببر ده اتنا میختا وہ بولا ہم بھی پستوکے ازویا ایسا بات تھا. آپ کا نام اور عمر؟ زرد علی خان عمر 63. زرد علی خان عمر 63. جی یہ آپ کا نام؟ جی جو میرا نام ہے کابل خان. کابل خان. آپ کا عمر شریف؟ جی 61 سال. 61. جی جی یہ بولتا ہے کہ جو کوا ہے کوا وہ اپنے بچے سے اتنا پیار محبت کرتا ہے کہ بولتا ہے کہ اے میرے سفید بچے، اے میرے خوبصورت بچے. لیکن کوا ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کا جو بیٹا کس طرح سفید ہو سکتا ہے. اور دوسرا سے ہے، سے جس پہ جو بال ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بہت نرم ہے، اگر اس کو ہاتھ لگے تو بہت نرم چیز ہے، لیکن اس کو آدمی ہاتھ لگا نہیں سکتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ابو اور امی جان اپنے بیٹوں سے اتنا پیار محبت کرتے ہیں جیسا کہ یہ پرندے اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ. لیکن جب اس کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو نہ ابو کو پہچانتا ہے اور نہ امی کو پہچانتا ہے. اس کا یہی عرض ہے. یہ بات کیل کا بولا تھا؟ کیل میخ کا بھی کچھ کہتا ہے نا. کیل اس کی بالک کیل کی طرف ہوتی ہے، اور جو چھوٹا قسم کا کالا ہے اس کو سے بولا جاتا ہے اردو میں سے. مگر اس کے بالوں کو ہاتھ لگانا مشکل ہے. بات آپ درست کہہ رہے ہیں. واقعی ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور یعنی کوئی شخص اگر اس کا کالا بچہ اور بالکل جیسے کہ شکل صورت میں اچھا بھی نہیں ہے اور کہیں باہر کسی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ماں باپ کسی کو بولیں گے نا کہ میرے بیٹے کو بلا لو، تو یہ بولیں گے بھائی آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ بولے جو سب سے خوبصورت ہوگا وہی میرا بیٹا ہوگا، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے، ان کے بھی بیٹے ہو گئے، کیا وہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے؟ آپ کو لگے گا ہاں کہ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کر رہا ہے. جتنے آپ اپنے بچے سے محبت کر رہے تھے اب وہ اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ باپ ہے نا، باپ کی محبت ہی جدا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب وہ بھی باپ بنا ہے نا، آپ کا بیٹا جب باپ بنا ہے تو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کا آپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق تھا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو ایک محبت کی ایک سمجھے کہ ایک محبت کی بھی ایک بھاؤ ہے جو باپ سے بیٹے کی طرف، پھر باپ سے بیٹے کی طرف، پھر باپ سے بیٹے کی طرف جاری ہوتی ہے. یہ ایک بھاؤ ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام و دین نے اولاد کو ماں باپ کے اس کی خدمت اور اس کے لیے جو تربیت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر باقی رکھی ہے. تو ایک بیٹے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کمسینی میں جس طرح اس کے مضبوط باپ نے اس کی کمزوری کے دنوں میں اس کو مضبوط کیا اور اس کا سہارا بنا رہا، حتیٰ کہ یہ کمزور بیٹا مضبوط ہو گیا. آج اس کا باپ کمزور ہو چکا ہے، لیکن اب یہ وہ کمزور ہے کہ یہ مضبوط نہیں ہوگا. یہ وہ کمزور ہے کہ یہ مضبوط نہیں ہوگا. لہذا اس کے آخری سانس تک تو اس کا سہارا بنا رہے، انشاءاللہ تجھے اللہ دنیا اور آخرت میں اجر دے گا. یہ اولاد کا کام ہے، کیونکہ اب یہ بزرگی بڑھاپے میں اب یہ دوبارہ جوان تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مطلب کہ ریٹرن کیا ہے؟ ریٹرن اس کی خوشی، اس کی رضا اور اپنے رب کی رضا ہے.
اور یقیناً یہ دعائیں جو ماں باپ کے دلوں سے نکلتی ہیں، یہ دعائیں تمہیں دنیا میں بھی ترقی دیں گی، آخرت میں بھی ترقی دیں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں آج کے سلسلے کے ذریعے جیسے بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نرم رہیں، پیار محبت سے رہیں، لیکن ایک نیچر ہے کہ یہ وہ چیز جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو وہ چیز نہیں آئے گی۔ ایک چیز اپنے عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہے، جیسے عمر کے ساتھ سفید بال آ جاتے ہیں، آپ بولو سفید بال نہیں آنے چاہیے تھے، یہ نہیں ہو سکتا، نیچر ہے کہ جب ایج بڑی ہوگی تو بال سفید، تو نیچر کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ آنکھیں کمزور ہوں گی، تو اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، سوچنے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، ایک احساس محرومی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر اولاد ان چیزوں کو کور نہ کرے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میری اولاد سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر دنیا میں اس وقت 1,00,000 باپ کو ماں کو کھڑا کیا جائے اور ان کو ہاتھ اٹھائے جائیں کہ تم میں سے کون ہے جس کو اس کی اولاد اس کو کیئر کرتی ہے، سنبھالتی ہے، تو شاید میجورٹی ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ میں نہیں کہتا ساری اولادیں ایسی ہیں، ماں باپ کو دیکھنے پوچھنے والی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن سب نہیں ہوتے۔ مگر میں آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بزرگوں سے، اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتا باتوں کا پتہ ہے کیا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بڑی خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اب جب یہ 2 بزرگ یا 3 بزرگ یا 4 بزرگ بیٹھتے ہوں گے اور سارے ہوتے ہوں گے اللہ نہ کرے گھر کے پریشان حال، تو اب یہ بیٹھ کر اور ایک دوسرے کی بچوں کے بیاہ یار وہ روتا ہوگا، بھائی کیوں رو رہے ہو، دعا کرو میرا بیٹا میرے پوچھتا نہیں ہے، یہ سب اب اس میں بیٹے کی غیبت، بیٹے کی برائی، بہو کی برائی، یا اگر بیوی انتقال کر گئی ہے وہ نیک بخت تھی پوچھتی تھی وہ تو چلی گئی اب تو کوئی ہے ہی نہیں، تو باپا دوسری شادی کر لیتے، دوسری کر لیتے، اب دوسری بولیں گے کون کرا تھا ہماری دوسری شادی، کون کرا تھا، بول دیتے بچوں کو، بھائی بچے کرا دیتے، منع تھوڑی کرتے بچے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو میں تو بچوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بوڑھے ماں یا بوڑھے باپ اگر کوئی ایک انتقال کر جائے تو دوسرے کی جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے شادی کرا دینی چاہیے، تاکہ پھر وہ رفیق حیات ہو تو پھر وہ جانے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پھر اولاد نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ سب ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ان کے ذہن میں کافی سارے سوالات ہیں، اگر آپ بھی کچھ سوالات کریں تو انشاءاللہ ضرور ہم ان کو مدنی تحفہ پیش کریں گے۔ نہیں ان کے سوالات پورے اور پھر انشاءاللہ مدنی کسوٹی بھی ہے، مدنی اشعار کی تکرار بھی ہے، اتنا کچھ کریں گے بابو، تو مدنی کسوٹی ہم شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیں، ہاں پوچھیں۔ یہ یوں کرتے ہیں، ابھی دیکھیں سوالات ہیں، ابھی اور بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی، ہم مدنی کسوٹی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ہمارے 4 بزرگ انشاءاللہ تعالی آپ سے مدنی کسوٹی کریں گے۔ کون کون حصہ لے گا اس میں مدنی کسوٹی؟ مجھ سے کریں گے جی کہ میں کروں گا؟ ہم سوچیں گے، جی آ جائیے ادھر، آپ سوچیں گے؟ جی رجا مدنی مذاکرے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جنت المال کیا باپو نے کیا کہا ہے آپ کو؟ نہیں اتنی دیر سے اتنی محبت کر رہے تھے اب پوچھ رہا ہوں کیا؟ اپنی جگہ جی، مقابلہ اپنی جگہ تھے۔ اچھا چلو، نگران شورا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے یہ 4 بزرگ اسلامی بھائی سے آپ جو ہے 11 سوالات کر سکتے ہیں، 12ویں میں جو ہے آپ نے نام بتانا ہے، دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ لبیک ہو رہا ہے لیکن بزرگوں کے ساتھ۔ جی پہلا سوال کرو۔ پہلا سوال کیجئے۔ انسان ہے؟ نعم نعم مطلب ہے؟ یہ نہیں، آپ کرو مائی صاحب، کیا بولیں گے اس پہ؟ اس پہ کیا کہیں گے ہم؟ لا ٹھیک ہے، انسان نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ لا آپ یہی ایک سوال بولے انسان ہے یا نہیں ہے، چلو اللہ خیر کرے۔ چلو انسان نہیں ہے وہ، تو وہ کوئی مزار شریف ہے؟ لا لا مزار شریف بھی نہیں ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ 2 سوال ہو گئے، انسان بھی نہیں ہے مزار شریف بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی خاص مقام ہے، جگہ ہے کوئی؟ نعم اتنی زور کی جگہ ہے؟ ٹھیک ہے بھیا، جگہ ہے، وہ جگہ
پاکستان میں؟ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ جگہ حرمین شریفین میں؟ لا. نعم. نعم. اچھا. تو وہ جگہ مدینے میں؟ لا. نام. اچھا یہ بتائیے مجھے 11 سوال کرنے کی اجازت ہے. ان کو کتنی بار غلط نام اور لا کے نہیں کی اجازت ہے؟ وہ مائنس ہو جائے گا بھائی یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جہاں جہاں نام اور لا میں غلطی کرے وہاں ہمارا ایک سوال بڑھ جانا چاہیے تھا. نہیں آپ کی عمر کا تقاضا ادھر کو یہ تقاضا ہے. سب بزرگ ہیں نا. باپو اب آپ ان کی سائڈ میں رہتے ہو. میں آپ کی سائڈ آ جاتا ہوں لیکن بولوں گا ان کی طرف سے آج. جی اچھا کتنے سوالات ہو گئے؟ یہ یاد نہیں ہوں گے. 5 ہو گئے. چھٹا سوال. انسان، مزار، مقام اور حرمین شریفین. 4 سوال ہوئے. ٹھیک ہے 5 سوال میں. مدینے کا بھی تو کیا تھا. ہاں پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے. اب میں چھٹا سوال کروں گا. مدینے کا بھی آپ نے فرمایا نا. 6 ہو گئے. ہاں 6 سوال ہو گئے. 6 سوال ہو گئے. 7واں سوال نگران شورا کرنے جا رہے ہیں. مدینے شریف میں جو ہے وہ لا کا فرمایا گیا تھا. ہاں مکہ شریف میں وہ جگہ مقام نام. لیکن آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ آپ تھوڑا باپ پہ گیا بابیا نال تے یہ سوال بڑا مشکل ہے. تو چلیں ایک تو نام ہو گیا مکہ شریف میں. اچھا نام ہے یا نام ہے؟ نام. ہیں؟ نام. نام. اچھا مکہ شریف ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ مقام جو ہے پیارا وہ مسجد الحرام میں ہے. 8واں سوال نگرانی شورا کا مسجد حرام میں ہے. جی ماجد باپو. نام. ایک سوال کا بہت زیادہ ہو گیا. نہیں بس صحیح ہو گیا ہے. لا ہوا ہے. اچھا وہ مقام مسجد الحرام کے قریب ہے. وہ مقام مسجد حرام کے قریب ہے. کیا کہیں گے؟ نام. 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 9 سوال ہو گئے. 9 سوال. ٹھیک ہے 2 سوال رہ گئے. اس خاص مقام کا تعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص ہے. مقام کیسا خاص؟ خاص الخاص. ویسے تو ہر مقام کا یہ ہے کہ وہ خاص ہے لیکن اب کس طریقے سے خاص کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد الحرام کے قریب مقام ہے یہ آپ نے کہا. لا نہیں ہے. وہ کوئی پہاڑ ہے؟ لا. پہاڑ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تھوڑا بابیا نواب پہ گیا لگ پتہ کوئی گل نہیں. 11 سوالات ہو گئے میرے. 11 سوالات ہو گئے. اب ہے یہ کہ مقام ہے مکہ شریف میں ہے مسجد حرام میں نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہے مکہ شریف میں. ہے مکہ شریف. ہے خاص. وہ پہاڑ بھی نہیں ہے. جی اس سے خاص سرکار صلی اللہ تعالی آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں. نہیں میں اپنے سوالات ریپیٹ کر رہا ہوں. اور اسے خاص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے خاص کوئی براہ راست نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا لائے بھائی آ جائیں. اور مسجد الحرام میں بھی نہیں ہے. مکہ شریف میں ہے اور پہاڑ بھی نہیں ہے. تو جبل ابی قبیس بھی نہ رہا. جی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت گاہ بھی نہ رہی. جی جی اور مسجد الحرام میں نہیں ہے تو دیگر چیزیں بھی نہ رہیں. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مکہ پہاڑ بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں. جی پہاڑ بھی نہیں ہے. جو باتیں کہی ہیں اس پہ قائم. جو غار وغیرہ جو تھے وہ سب پہاڑوں پر تھے تو وہ سب نکل گئے ایک ایک کر کے سارا. اب میں مکہ شریف میں پہنچوں گا نا. بے فکر ہیں. ٹھیک آپ بے فکر رہے. ہم بے فکر ہوں نا. آرام سے جواب دیجیے. آرام سے جواب دوں. اچھا اور وہ جگہ مسجد الحرام میں نہیں ہے. جی جی اچھا وہ خاص بہت کیا لائیں آپ.
کہ مسجد الحرام میں بھی نہیں ہے اور یوں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اب مسجد الحرام اور بہت آسان جواب ہے. بہت آسان جواب ہے نا، تبھی تو سوچ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اور ہے مکہ شریف میں، یہ ہے مقام، مزار بھی نہیں ہے، آپ نے منع کیا تھا. اشارہ کریں زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. اشارہ کیا ہو گیا آپ کو؟ صحیح ہے. ہاں جذباتی ہو گئے. اچھا جذباتی ہو گئے. لوگ زیارت کے لیے جاتے اس جگہ کی. جی. اچھا ہاں تو اشارہ دینے میں کیا ہے اب بھی میں مطلب آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں، میرے کو اشارہ دو گے تو کیا آیا ہو جائے. اور 11ویں پہ تو ویسے ہی اشارہ ملے گا، 12ویں تک پہنچنا ہے. سبحان اللہ. بابو ہے تھوڑا سا یوں ہے بہت آسان ہے، ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میرا ذہن نہیں جا رہا. آج ایسا ہو رہا ہے. اور ہے مکہ شریف میں. اچھا یہ کیا ہے کہ جب لبیک سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں تو یوں ہوتا ہے اور یوں جواب آ جاتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بزرگ ہیں، آج بابینل کسوری. مزارات نہیں ہے نا، تو جنت معلیٰ بھی نہ رہا. مزارات آپ نے مزار فرمایا تھا نا، مزارات نہیں کہا. پھر وہ مقام جنت معلیٰ ہے. درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ جی. ٹھیک ہے بابا جی. اب آپ تو جیت گئے، اب ہم آپ کو مدنی فیس دے رہے ہیں. جی کیا دے رہا ہوں میں کہ ہر مہینے 3 دن کا مدنی قافلہ. سبحان اللہ. اور میں آپ کی دعا سے 2009 سے لے کر 18 میں صدائے مدینہ لگاتا رہتا ہوں. تو ماشاء اللہ عز و جل ہمارا یہ مرحلہ جو ہے وہ اختتام ہوا. اب یہ ہے کہ کافی سوالات تو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی نے آپ سے کیے. اگر آپ بھی کوئی ہمارے بزرگ اسلامی بھائی سے سوال کریں تو انشاءاللہ ہم ان کو مدنی تحفہ پیش کریں گے. آسان سوال ہو مشکل؟ اب کسوٹی آپ لے کر آئے تھے مشکل. اب دیکھیں نگرانی شورا کی طرف سے. جی نگرانی شورا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس کو جواب آئے وہ ہاتھ بلند کرے گا. ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام بتا دیں. ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ. آپ کے دادا جان کا نام ابو مطلب، ابو عبد المطلب. جی عبد المطلب. حضرت عبد مطلب. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. ان کو تحفہ دیجئے. ماشاء اللہ. یہ پیاری سی مدنی فریم نگرانی شورا کے ہاتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کو درست جواب دینے پر یہ ماشاءاللہ نقش نالے نے پاکی فریم تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب اس کو یہ نیچے لے کر بیٹھیں گے تو یہ جاتے جاتے لیتے جائے، جائے مکس نہ ہو جائے نا، یہ ان کی الگ رکھ دیجئے گا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی شہزادیاں تھیں، یعنی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نہیں زبان سے نہیں کہنا. چلو یہ تو ہو گیا. چلو یہ تو ہو گیا. تو ہو گیا. چلو دیکھیں اشارے سے بھی جواب نہ دیں، میں جس سے پوچھا جائے گا وہی جواب دے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں 4 تھیں. ٹھیک ہے. 3 کے نام بتا دیں. کون بتائے گا؟ جسے باپو کہیں گے وہی بتائے گا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، پہلے ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. 3 کے نام انہوں نے بتا دیے. ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے. اور چوتھا تھا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ان کو الحمدللہ یہ رسالہ بھی تحفے میں ملے گا، گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول. اور ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ رکھوا دیں، یہ دے دیجئے گا ان کو نا، تاکہ نیچے پھر نہ رکھیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
چلیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اچھا یہ بتائیے کہ غزوہ بدر کس تاریخ کو ہوا؟ اچھا کہاں سے آئے، نام بھی بتائیے، کہاں سے آپ لوگ آئے؟ غلام جیلانی گجر خان سے. عمر 53 سال. 53. 17 رمضان کو. 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا. ماشاءاللہ جواب ان کا بھی درست ہے ماشاءاللہ. انہیں بھی نقش نالے پاک والی فریم تحفے میں دی جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. یہ ان کو دے دیں تو یہ الگ سے سنبھالنی پڑے گی، نہیں مکس نہ ہو جائے نا، اب ان کی ملک ہو گئی ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا نگران شورا یہ دیکھیں کچھ ہمارے بزرگ ہیں اپنے ہاتھوں میں پرچیاں لے کے بیٹھے ہیں. کس کس کے پاس پرچے ہیں؟ یہ آ جائیں اب دیکھیں پرچے کس کس کے پاس ہے پرچے. آئیں آگے کی جانب آئیں. اور یہ مکس آ رہے ہیں کچھ مختلف زبانوں والے. اللہ خیر کرے. چلیں میں بیٹھ جاتا ہوں. جی آپ بیٹھیں جو تیاری ہے وہ کر لیں. آئیے. جی آپ کون ہیں؟ محمد بشیر. محمد بشیر. آپ کی عمر؟ محمد ابراہیم. قریب آئیے قریب. 60 سال. 60 سال. جی آپ کون ہیں؟ میمن آئے ہیں. میمن صاحب آئیں. میمن دورہ جی. جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجہ من نام محمد حسن بلوچ ہیں اور من لانڈی علداد گوٹا چیتگر کی خدمت حاضر. یہ بلوچی اسلامی بھائی آ گئے، آگے کی جانب آ جائیں. آپ کون ہیں بابا؟ جی میرا نام ہے کابل خان، خیبر پختونخوا، اللہ کی بارت گاؤں تو چوڑی. پٹھان. پٹھان پشتو. جی میرا نام اللہ عطا ہے، میں ناروال گلستان تار سے 30 دن کے لیے حاضر ہویا. ماشاءاللہ. سندھی پنجابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام حاجی بیروئی سندھی. سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی اور میمن. اچھا بنگالی کو بھی لیں بھائی. آ جاؤ بھائی بنگالی. کیونکہ میمن کو صوبہ تو نہیں ہے نا، تو صوبائی کاسٹ تو نہ ہوئی. ہمیں لینگویج کے حساب سے لیا تھا. اب یہ آ گئے ہیں رضوان بھائی بھی. اب یہ طریقہ کار یہ ہوگا نگران شورا، یہ ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں جو مختلف زبانوں کے ہیں، یہ آپ سے جلدی سے سوال کریں گے اور آپ نے جلدی سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ بات کرنا ہے، کروا دو. میں ضلع لکی مروت کے رہنے والا ہوں اور ہمارا اشعار تجوڑی ہے، اس میں فیضان مدینہ نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ وہاں پر فیضان مدینہ بنا. آپ کو فیضان مدینہ بنانے کی اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے جو ہے ہمارے میمن اسلامی بھائی سوال کریں گے. نگران شورا ऐं से हिकिड़ो سوال आहे मुंहिंजो कि कीड़ी जी चाल से वधारे خفیف عمل کیوں आहे؟ ریاکاری. سبحان اللہ. جی آپ کا سوال ہے. وجہ عرض ہے کہ ماں محمد حسن بلوچ عرض کرنے گا ہوں کہ کجام نبی ہیں کہ ماتی مات ہے کھٹا سے بچی نبی بننے کے ثبوت پیش کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. جواب جیدے مادے اغداس ولدی قرآن مجید دی ٹولو آیاتو چکم سردار دا اغا چکم آیات تا. اب اردو میں پوچھ لیں. کون سی آیت طیبہ تمام آیتوں کی سردار ہے؟ کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ آیت الکرسی. جی سبحان اللہ. اس شخصیت کا نام دسو جنہ آزاد مردوں جو سب تو پہلا ایمان اسلام قبول کیتا. مرد حضرت صدیق اکبر نو. جواب درست ہے. میدان محشر کہڑے ملک جے سرزمین تے قائم تھیندو؟ جی میدان محشر کہڑے ملک جے سرزمین تے قائم تھیندو؟ ملک شام. سبحان اللہ. اب دوبارہ میمن کی طرف. نگران شورا ऐं से سوال आहे کہ وہ کیا صحابی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی زیر کفالت تربیت ملی؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ. السلام علیکم. آ کجام جنیاد میں کہ بچی بانوری ٹیما بانور پیما چسکنک بیچ. ترجمہ یہ ہے کہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جمعہ. سبحان اللہ. جی آقا کومید و فرشتے دی چھے پا انسان سر ہر وقت موجود ہے. ترجمہ.
وہ کون سے دو فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین. جواب درست ہے. وہ کیڑی مسجد ہے جڑی جنات کو تعمیر کرائی؟ بیت المقدس. جواب درست ہے. مسجد اقصی. قرآن جی کنوار کہڑے صورت کے جب جی قرآن جی کنوار کہڑے صورت کے جب آئی؟ کیا ترجمہ؟ قرآن میں کس صورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اور پشتو میں اور بلوچی میں کون کون سی زبان میں ہوئے؟ میمن سندھی زبان وغیرہ میں سوال ہوئے. اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. اور ماشاءاللہ جس طرح نگران شورا نے سب کے جوابات درست دیے. سب کے جوابات کیا دیے؟ اب اشعار کی باری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس طرف پڑھنا کس جانب جھکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف ہے سارے بزرگ اسلامی بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے نگران شورا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنے اشعار یاد ہیں اور نگران شورا کو کتنے اشعار یاد ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نگران شورا جو ہیں ایک شعر پڑھیں گے, اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے آپ لوگوں نے شعر سنانا ہے, اور آپ کے اشعار کا جو آخری حرف ہوگا اس سے پھر نگران شورا شعر پڑھیں گے. جی نگران شورا پہلے آپ کی جانب شعر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ سے کون شعر سنائے گا؟ جی یہ کس چاہے والا کی آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. الف آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. یہ جانے والے نہیں آنے والے. یہ جی یا یہ تو خوشبو فضاؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ تو پھول کا ہے, پھول کدھر جائے گا؟ پھول کو بولو اپنی جگہ پر رہے. ناز شریف کا شعر سناؤ مولانا, ناز شریف کا شعر سناؤ. ناز شریف یہ تو خوشبو ہے فضا. ناز شریف کا شعر, ناز شریف. مائک قریب کر کے. نعت حمد. میرا نام عبد الوحید ہے, لکی مروت سے آیا ہوں. جی باپو کو گنتی ہے 1 2 3 4 5 6 ٹائم 12 تک گنتی گنتے ہیں. ٹھیک ہے چلو گنتی کرو. آیا یا سے آیا. یا رسول اللہ ہے تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے تاجدار مدینہ. اتنے سارے بزرگ ہیں. مدینہ. ہاں 1 2 3 ہاں جلدی. آپ لوگ گنتی نہیں گنے, اشعار سنیں. 5 6 جلدی جلدی قریب 7 8 9 مائک قریب. نور والا آیا ہے, نور لے نہیں ہائے نور کا ہے. ہائے 11 12 باپو 12 ہو گئے. جلدی جلدی. حاجیوں مصطفیٰ سے یہ حاجیوں والا ہے نہیں ہے. چلو کاول جلدی جلدی. احساس سے بھی میٹھا سردار, احساس سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے, شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب کیا خوب. نا باپو آپ پارٹی بدل دیتے ہو. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1 2 3 4 5 6 ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہ 1 2 3 رب محمد 4 میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا. سبحان اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے.
یہ آ گیا ایک دو تین چار ہاں کھڑے ہو کے جلدی تعلیم قرآن عام ہو جائے نہ تو ہم کا شعر نہیں ہے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اسلامی شعر تو ہے چلے گا چلو آپ پڑھتے ہیں 1 2 3 4 یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو واو اب میں بھی اتنی اسپیڈ میں بولتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وہاں کیا جو تو کرم ہے جلدی پڑھیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دیکھیں اگر آپ طرز میں پڑھیں گے نا تو زیادہ سوچنے کا موقع مل جائے گا. جلدی پڑھیں. تیرا الف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سب مل کے 9 10 11 ختم نہیں مقابلہ تو ختم کرنا ہے نا. تو کیا فیصلہ ہوا؟ یہ مدنی مقابلہ میرے خیال میں جان بوجھ کے ہار گئے نگران شورا. جان بوجھ کے نہیں یہ والی بات نہیں. ایسا کیوں کہ آپ کے ذہن میں تو تھا نا ویسے شاید. ہمارے بزرگ خوش ہو گئے. اب اتنی اسپیڈ میں آپ بولو گے تو شعر تو آتے آئے گا لیکن یہ کہ ان کے جتنے میں مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ عزم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران شورا کو نظر بد سے بچائے اور لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے, عافیت والی عمر عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ نگران شورا سلسلے کا وقت بھی جو ہے اختتام ہو رہا ہے اور ان کے دل مچل رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر لیں یہ بات کر لیں. اب کوئی آخر میں آپ کی طرف سے کوئی بات جائے تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھنے والے ہیں, بزرگ اسلامی بھی دیکھنے والے ہیں. عید کے پر مسرت موقع پہ کیا فرمائیں گے؟ تمام اولاد سے میری عرض ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کو ملیں, ان کی دلجوئی کریں, ان کو عید مبارک کہیں اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں اور ان کو خوش کریں اور ان سے دعا لے لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ماں باپ کو خوش کریں, ماں باپ کو راضی کریں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. میرے بزرگوں سے عرض ہے اپنی اولاد پر شفقت, محبت اور پیار کا ہاتھ رکھیں. انشاءاللہ جب وہ آپ کا ادب اور احترام کی طرف بڑھیں گے, آپ شفقت اور محبت کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف پیار, امن و محبت ہی کا منظر نظر آئے گا. اور سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. اللہ آپ کے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ